بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے۔ افامنوا مکر اللہ، کہ یہ مکے والے جو ہیں مشرکین مکہ، یہ سارے پچھلی امتوں کے اللہ رب العزت نے واقعات سنا کے، اب یہ سنانے کا مقصود کیا تھا کہ یہ کچھ سمجھ جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور اللہ کی تدبیر سے کوئی بے خوف نہیں ہوتا۔ تدبیر سے مطلب پکڑ سے، یعنی یہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے، اور اللہ کی پکڑ سے کوئی بے خوف نہیں ہوتا مگر وہ لوگ جو گھاٹے میں پڑ گئے ہوں، خسارے والے ہو گئے، یا دوسرے لفظوں میں وہ لوگ جنہوں نے پکڑ میں آنا ہو وہی بے خوف ہوتے ہیں۔ باقی مومن جو ہیں وہ تو اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہوتے، وہ تو ڈرتے ہیں، وہ تو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر قدم پہ، ہر پل پہ، ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ میں اگر فلاں مجھ سے میں گناہ کیا تو اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو، تو وہ تو ڈرتے ہیں۔ اچھا، کون نہیں ڈرتے اللہ کی پکڑ سے؟ کون بے خوف ہوتا ہے؟ جو گھاٹے میں پڑنے والا ہے، یعنی جس نے پکڑ میں آنا ہے وہ بے خوف ہوتا ہے۔ انہوں شیطان بہت نئے نئے راستے دکھا دیتا تو کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، کوئی مسئلہ، تو وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ جس نے اللہ کی پکڑ میں آنا ہے نا، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ وہ گھاٹے والے جو ہیں وہ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض، کیا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ ان کو ابھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ یرثون الارض من بعد اہلھا، جو پہلی قوموں کے ہلاک ہونے کے بعد اب زمین کے وارث بنے ہوئے ہیں، ان کو یہ بات ان پر ابھی ظاہر نہیں ہوئی یہ بات، ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ ان کو بھی اللہ پکڑ لے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ پچھلے سارے واقعات جو انہوں نے سنے ہیں قوموں کے وحی کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے وحی، آپ نے وہ ساری سنا دیا سب کو کہ پہلی قوموں پہ یہ عذاب آئے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ سب سے بڑی بات، انہوں نے اللہ کا بھیجا ہوا جو نبی تھا اس کی مخالفت کی، اس کی بات کو نہیں مانا۔ تو آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کی بات سے انکار کرتے ہیں، آپ پہ ایمان نہیں لا رہے، تو ان پہ ابھی یہ بات ظاہر نہیں ہوئی یہ ساری باتیں سن کے کہ ان کو بھی اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لے، ان کو بھی اللہ پکڑ لے، ان پہ یہ بات ظاہر نہیں ہوئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر کیا ہو گیا، مہر لگ گئی، نطبع علی قلوبہم، ان کے دل پہ کیا مہر لگ گئی ہے، فہم لا یسمعون، یہ سنتے ہی نہیں، یہ سنتے ہی۔ اللہ نے کیا کیا، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، یہ سنتے ہی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اندھے ہو چکے ہیں یہ، صم بکم، ہاں یہ اندھے ہو چکے، حق کو تسلیم ہی نہیں کرتے، حق کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو ان کے دل ہی ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو ان کو کتنی قوموں کے واقعات اللہ نے سنائے اور کیسے کیسے ان کی ہلاکت اللہ نے بتائی، اس کے باوجود یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کیسے اللہ نے یہ جو پچھلی قوم اس کا عذاب سنایا، اس سے پچھلی قوم کا عذاب، سب کے سنائے ایک ایک کر کے، لیکن اس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ پھرتا ہو گیا نا، اس پہ مہر لگ گئی ہے، پھر ہاں اس پہ مہر لگ گئی۔
یہ سنتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، دل ٹیڑھے ہو گئے۔ تو جو بندہ، اللہ نے تو کسی پہ مہر نہیں لگائی، انہوں نے خود اپنے کفر پہ اڑے رہنے کی وجہ سے ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ اللہ تو چاہتے ہیں سب ہدایت یافتہ ہو، تو یہ اپنی ہڈ درمی کی وجہ سے ان کے دل کیا ہو گئے؟ ٹیڑھے ہو گئے، یہ کوشش ہی نہیں کرتے، ہمت ہی نہیں کرتے۔ گناہ ہے نا، گناہ بندہ کہتے ہیں وہ گناہ چھوڑا ہی نہیں جاتا، تو گناہ چھوڑنے کی کوشش نہیں ہم کرتے، اس لیے نہیں چھوڑا جاتا۔ جب گناہ چھوڑنے کی، دیکھیں گناہ چھوڑنے کے لیے نا دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اپنی ہمت اور ایک استغفار۔ ہم استغفار تو کر لیتے ہیں لیکن گناہ کو چھوڑنے کی کوئی تدبیر نہیں کرتے۔ اگر بندہ خود ہمت نہ کرے تو پھر نبی بھی دعائیں کرتے رہے تو بات نہیں بنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے لیے تھوڑی دعا کی ہے، لیکن ہدایت نہیں ملی، کیوں؟ کیونکہ خود ان کی نیت نہیں، خود نہیں بات کو مانا اور خود نہیں ہمت کی۔ ہاں جنہوں نے خود ہمت کی ان کے لیے نبی نے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ابو جہل اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو کیا کر تقویت دے۔ اب نبی نے دعا کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ خود اندر یہ نیت لیے ہوئے تھے کہ یا اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تو نے ان کو بھیجا ہے تو یا اللہ مجھے ایمان لانے کی توفیق دے، مجھے ان کے ساتھ کر دے۔ تو خود نیت تھی، خود دعا میں لگے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے اتنا سخت دن اس کے باوجود اللہ پاک نے ہدایت دی۔ تو جب بندہ خود نیت نہیں کرے گا اس وقت تک تو نہیں بات بنے۔ تو اس لیے گناہ چھوڑنے کے لیے بھی خود ہمت کرنی پڑے گی، پھر ساتھ استغفار بھی ہوگا، پچھلے گناہوں پہ رونا دھونا بھی ہوگا، اور اگلے گناہوں کو چھوڑنے کی تدبیر کی جائے۔ بھائی فلاں گناہ مجھ سے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لیے کوشش کرے، اس کو جگہ بدلے، اس کو چھوڑ، تو خود ہمت کرے اور استغفار کرے، تو پھر اللہ کی کیا آ جاتی ہے؟ پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے اور اللہ کفیل ہے۔ اللہ